طالب کلاس السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہے بیٹا؟ آج ہے 11 اگست اور منگل کا دن۔ تو بیٹا ہم سبق پڑھ رہے تھے سنت نبوی کی اہمیت۔ آپ سب نے دیکھا کہ سنت نبوی کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے اگر ہم سچے اور پکے دل سے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور سنت نبوی کی پیروی کرتے ہیں تو ہمارے تمام معاملات آسانی سے سمجھ جاتے ہیں، ہم کسی قسم کی پریشانی کا شکار نہیں ہوتے۔ کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم نے سنت نبوی پر عمل کرنا ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کا شعار بنا لینا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ ہم نے سبق کے پڑھا، اس کی بارے میں معلومات حاصل کی اور اس کے بعد اس کے سوالوں کے جوابات کیے۔ اس کے بعد بیٹا ایک چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے جو کہ ہوتی ہے ورک شیٹ، اور ورک شیٹ جو ہے اس کا مقصد ہماری کتاب کے سبق کے ساتھ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مروزی طرز کا ایک حصہ ہوتا ہے آپ کے پیپر میں، اور اس پیپر کے اس پارٹ کا نمبروں کا حساب یہ ہوتا ہے کہ اس میں 30 نمبر کاؤنٹ کر دیے جاتے ہیں، جس میں آپ کی یہ مروزی طرز کے سوالات خالی جگہ پر غلط نشاندہی اور اس کے بعد درست جواب کی نشاندہی کرنا، کالم بنانا۔ تیسرا سوال اس میں ہوتا ہے کہ آپ نے کالم ملانے ہوتے ہیں۔ پھر ایک سوال آپ کے پاس شارٹ کوسچن کا ہوتا ہے، یعنی آپ نے مختصر سوالات کے جواب کس طرح دینے ہیں۔ تو بیٹا یہ ورک شیٹ کرنی بہت ضروری ہے، یہ آپ کے آبجیکٹو پیپر کا حصہ ہے اور سبجیکٹو سے اس کے نمبر زیادہ ہیں۔ یہ آپ کو اپنے مائنڈ میں رکھنے سے ہی یاد ہوگا۔ اس کا رٹا یا تکا بعض اوقات تو لگ جاتا ہے، لیکن جب آپ نے اس کو سمجھ کر اور دل لگا کر پڑھا ہوگا تو پھر ایسی کسی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے پاس کچھ چیزیں جو ہیں ہمارے چیپٹر میں ہی ایڈ کر دی جاتی ہیں، جس طرح کبھی بعض اوقات پبلشر جو ہے اس میں غلط درست لکھ دیتا ہے، غلط درست جواب کی نشاندہی کر دیتا ہے، اور پھر کبھی جو ہے وہ کالم الف اور بے کو ملا دیتا ہے اور پھر خالی جگہ پر بھی بعض اوقات دے دیتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اس سبق میں ہے کہ آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ تو خالی جگہ پر کرنے کے لیے بیٹا ہم پہلے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 18 کھولیں گے۔ صفحہ نمبر 18 پر آپ پڑھیں گے کہ خالی جگہ پر کیا ہے۔ یہ آپ کی کتاب کا ایک کوسچن جو ہے اس کے اوپر ایڈ ہے، یہ ورک شیٹ کا حصہ ہے۔ تو سب سے پہلا آپ کا کیا ہے آپشن؟ خالی جگہ پر کیجئے۔ نمبر 1 پہ ہے سنت کے معنی ڈیش ہیں۔ تو جی آپ نے دیکھا سنت کے معنی کیا ہے؟ سنت کے معنی راستہ یا طریقہ کے ہیں جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو نماز میں کیا کیا عوامل ہیں، وضو کرنے کا کیا طریقہ ہے، نماز ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے، یہ سب چیزیں ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائیں۔ تیسرے نمبر پہ روزے کے متعلق تمام مسائل اور احکامات ڈیش نے سمجھائے۔ ہاں تو روزے کا بھی حکم اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ارکان میں بتایا، لیکن اس کا طریقہ، اس کے رکھنے کے اوقات، کھولنے کے اوقات، اس کے دوران بدی اور نیکی کے کام کرنے کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور اس آپشن کا جواب بھی ہمارے پاس یہی ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزے کے متعلق معاملات سمجھائے، ٹھیک ہے؟
آگے ہے ہمارے پاس قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مستقل ڈیش کی حیثیت سے پیش کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رہبر اور بہترین قائد، رہبر رہنما، ہماری ہمدردی کرنے والے، ہمارے لیے اچھے راستے تلاش کرنے والے، ہمیں برائیوں سے روکنے والے، اور بہترین قائد یعنی کہ بہترین قیادت کرنے والے، ہمیں ثابت قدم رکھنے والے، ہمیں مضبوط رکھنے والے، انہوں نے ہمیں حوصلہ اور ہمت دیا اور اسلام کی راہ میں خود جو مشکلات برداشت کیں ان کو بھی برداشت کرنے کی تلقین کی۔ ٹھیک ہے، آگے 5ویں نمبر پر ہمارے پاس آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ڈیش کی مکمل اطاعت ہے۔ جی تو بیٹا اگر ہم اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مکمل پیروی کریں گے تو ہمارا ذریعہ نجات ہوگا، ہمیں اس کا انعام جنت کی صورت میں ملے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کی ورک شیٹ کا پہلا ایک سوال ہے جس کو خالی جگہ کی مدد سے ہم نے پر کیا۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہمارے پاس آ جاتا ہے غلط درست کا۔ آپ کو 4-5 آپشن دیے جاتے ہیں، اس کو آپ نے درست اور غلط کی سینس میں پہچان کرنی ہوتی ہے۔ آپ کے پاس یہاں پہ ایک آپشن ہے نمبر 1 پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل سنت نبوی ہے۔ جی بیٹا بالکل، زندگی پر عمل کرنا جو ہے وہ سنت نبوی ہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے قرآن کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں۔ جی بالکل، قرآن کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے استاد ہیں، ہم نے ان سے بہت سیکھا۔ اور اس کی مثال بھی بیٹا اس طرح ہے کہ آپ بعض اوقات بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس استاد نے ہمیں نہیں پڑھایا، تو جو آپ کے اسکول میں استاد ہیں چاہے وہ آپ کو ایک بھی اچھی بات، ایک بھی لفظ کہتے ہیں تو وہ آپ کے استاد ہوئے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے اوپر رہنمائی کی بچھاڑ کر دی، تو وہ بھی ہمارے بہت بڑے استاد ہیں۔ یہ آپشن ہمارے پاس درست ہوگا۔ آگے تیسرے نمبر پہ ہے قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے۔ جی بیٹا قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب نہ نازل ہوئی ہے، نہ ہی اس کے نازل ہونے کے کوئی امکانات ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی آخری کڑی مکمل کر دی گئی۔ ٹھیک ہے، چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 2 حج کیے۔ تو بیٹا یہ جواب آپ کے پاس غلط ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی حج کیا تھا اور وہ ان کا پہلا اور آخری حج تھا۔ یہ آپشن ہمارے پاس غلط ہوا۔ ٹھیک ہے، اب آگے ہمارے پاس درست جواب کی نشاندہی کرنے کا ہے۔ زندگی کا ہر عمل مکمل ہے کامیابی سے، فلاح سے، سنت نبوی سے یا پیغام سے۔ تو سنت نبوی سے ہمارا ہر زندگی کا عمل مکمل ہے۔ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 3، 4، 5 یا 6؟ تو ارکان اسلام 5 ہیں، اس کے اوپر آپ نے ٹک کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا 1، 2، 3، 4۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا تھا جو بالکل درست تھا، اور اسی کے مطابق ہم بھی اپنے حج ادا کرتے ہیں۔ ہماری زندگی بہترین نمونہ ہے حضرت علی کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابی کی یا انبیاء کی۔ تو بیٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس کو ہم ٹک کر دیں گے۔ آگے ہے کالم الف کو کالم بے سے آپ نے ملانا ہے۔ تو بیٹا کالم الف میں لکھا ہوا ہے آپ ارکان اسلام، قرآن مجید، نماز کی اہمیت، اور کالم بے میں ہے 5 آخری نبی، سب سے زیادہ آخری کتاب۔ تو بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ ارکان اسلام بیٹا 5 ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید
آخری کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کی اہمیت سب سے زیادہ ہے کہ قرآن مجید میں نماز کا سب سے زیادہ ذکر آیا ہے، جس کو پڑھنے کی تلقین ہمیں ہر وقت اور ہر جگہ پر ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اور آج کی ڈائری میں آپ نے ورک شیٹ کے ساتھ اپنا سنت نبوی کا سبق مکمل کرنا ہے۔ اب سب جانتے ہیں صبح بدھ ہے اور بدھ کے روز ہمارا ٹیسٹ کا دن ہوتا ہے، تو ہم کس سبق کا ٹیسٹ کریں گے؟ ہم اطاعت رسول کا ٹیسٹ لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اطاعت رسول ہمارا چیپٹر نمبر 2 ہے، دہرائی کار۔ دنیا آخرت کی کھیتی کا ہم نے ٹیسٹ کر لیا ہے، اور اب ہم نے اطاعت رسول کا ٹیسٹ مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔